السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر لیکچر۔ آج ہم لوگ کریکولم ڈیولپمنٹ کا 4th لیکچر ڈسکس کریں گے، جو کہ یونٹ نمبر 1 کا پارٹ 4 ہے، اور ٹاپک ہے کریکولم ایز کلچرل کانسٹرکٹ۔ یہ ٹاپک اٹ سیلف بہت براڈ ہے، اس کو سمجھنا، اس کے کانسیپٹس کو کلیئر ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Curriculum is undeniably a cultural construct, meaning that is shaped and influenced by the cultural context in which it is developed and implemented. اچھا، کریکولم جو ہے وہ جو کلچرل کانسٹرکٹ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے شیپ کیا گیا ہے، اس کو اس انداز میں بنایا گیا ہے اس کلچر کے لیے جس کلچر میں اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ لوگوں کو یہ دیتی ہوں کہ جب ہم لوگ کریکولم بناتے ہیں تو جو یو کے کا کریکولم ہے وہاں کا انوائرمنٹ چینج ہے، وہاں کا کریکولم اور ہوگا، لیکن جب وہی کریکولم ہم لوگ پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دونوں جو کنٹریز ہیں ان کے کلچرز ڈفرینٹ ہیں، ان کی ثقافت مختلف ہے۔ The culture of a society, educational institution or community has a profound impact on the content, values, goals and methods of the curriculum. جو سوسائٹی کا کلچر ہے اس میں رہنے والے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، وہاں پہ مینشن کمیونٹی، اس کا بہت امپیکٹ ہے اس کانٹینٹ پر جو آپ پڑھا رہے ہیں، وہاں کی جو اس کریکولم کے اندر جو ویلیوز ایڈ ہیں اس پر، جو گولز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان پر، اور وہ جو میتھڈز آپ یوز کر رہے ہیں کریکولم میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ میتھڈز بتائے گئے ہیں جو کہ کریکولم کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ وہ کلچرل کانسٹرکٹ میں مطلب ثقافت بنانے میں کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلچرل ویلیوز اینڈ بلیوز کی، یعنی جو ثقافت ہے اس کے جو کہہ لیں کہ بلیوز کو ہم کہہ سکتے ہیں، بلیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ کریکولم ریفلیکٹ دا ویلیوز، کریکولم آپ کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کے بلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کی پرائیورٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جو کلچر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل وہی آئے گی، a curriculum in a one country might emphasize individualism and entrepreneurship, while in other it might prioritize collectivism and community values. فار ایگزامپل ایک ملک ہے جہاں پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے انٹرپرینیورشپ کو اور ایک انسان کو، لیکن جو دوسرا کنٹری ہے وہ پرائیورٹائز کر رہا ہے ایک گروپ کو، ایک کمیونٹی کو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کانٹینٹ سلیکشن کی، جو آپ کے سبجیکٹ کی چوائسیز ہیں، جو ٹاپکس ہیں، جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں جو آپ نے اس ٹیکسٹ میں انکلوڈ کرنے، ٹیکسٹ بک میں ڈالنے، جو آپ نے اس کانٹینٹ میں ڈالنے، جو آپ نے اس کریکولم میں ڈالنے، وہ کس سے انفلوئنسڈ ہوں گے؟ وہ آپ کے کلچر سے انفلوئنس ہوں گے اور ان کا ریلیونس ہوگا آپ کے کلچر کے ساتھ۔ فار ایگزامپل ہم جب ہسٹری میں بات کرتے ہیں تو میں سوشل اسٹڈیز کی ایگزامپل دے رہی ہوں، پھر یہاں پہ جب ہم برصغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں یا ہم جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں یا یہ چیزیں اس کسی دوسرے کنٹری کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے جس طرح ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہماری ہسٹری میں ہم اسلامیات کو اگر دیکھیں تو ہم لوگ خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری ہسٹری میں آتے ہیں۔ کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے مسلک، اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ اپنی ہسٹریز کو ڈسکس کریں گے۔ اس کو سمجھانے کا مجھے لگتا ہے کہ ایک سمپل طریقہ میں یہی بتا سکتی تھی آپ کو۔ Culturally significant knowledge and heritage are often incorporated into curriculum. وہ جو significant knowledge ہے آپ کا کلچر سے ریلیٹڈ، آپ کے جو
پرانی جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ ان کو کریکولم میں انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لینگویج اور کمیونیکیشن. اب جو لینگویج آپ کریکولم میں یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے کلچر سے روٹیڈ ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں اردو نیشنل لینگویج ہے تو ہم لوگ اردو پڑھا رہے ہیں. اب موسٹ آف دا ٹائم ہماری جو اردو ہے, اردو کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہم اردو میں لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہت سے پروونسز میں جو سوشل اسٹڈیز ہے یا پاکستان اسٹڈیز ہے وہ انگلش میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. سیم اٹ از اسلامیات کے ساتھ بھی ہے, اسلامیات اردو میں بھی پڑھائی جا رہی ہے, انگلش میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. وہ کیوں ہے, اردو کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو کنٹری کی جو کلچر ہے وہ یہ ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہماری لینگویج ہے جو ہمیں پریزنٹ کر رہی ہے, اور ہماری لینگویج اردو ہے. اس لیے موسٹ آف دا ٹائم ہمارے جو سبجیکٹس ہیں ان میں اردو ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. It may reflect the dominant languages of the region or nation and may include the study of languages which cultural or historical importance. Same it is, میں چیز آپ کو بتا چکی ہوں. اب بات کر لیتے ہیں کلچرل پرسپیکٹیوز کی. Curriculum can include diverse cultural perspectives and voices, promoting an inclusive and multicultural approach to education. This is especially important in societies which are with a rich diversity of ethnic, racial and linguistic backgrounds. اب کلچرل پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں تو جو کریکولم ہے اس میں ڈائیورس کلچر کے لوگوں کی پرسپیکٹیوز کو بھی دیکھا جاتا ہے. جس طرح پنجاب کا کلچر اور ہے, سندھ کا کلچر اور ہے, بلوچستان کا کلچر اور ہے, کے پی کا کلچر اور ہے. تو جب ہم سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو وہاں پہ ہم لوگ ڈفرینٹ کلچرز کو ڈسکس کرتے ہیں. ایون اردو میں جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی ہم ڈفرینٹ کلچرز کو جب ڈسکس کرتے ہیں یا لکھا جاتا ہے اس میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا سب لکھا جاتا ہے. تو وہ کیوں ہے کہ ایک جو کریکولم ہے ہم نے اس کو آل اوور دا کنٹری وہی امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کے پی میں جو کانٹینٹ کلاس 9th میں جو پڑھایا جا رہا ہے مے بی پنجاب میں وہ جو ہے ہم لوگ اس کو 8th میں تو نہیں پڑھائیں گے نا. 9th کا کریکولم پورے پاکستان کا ایک جیسا ہے, اس میں سارے پروونسز انکلوڈ ہیں. جس طرح اب میں آپ کو آپ کے لیول پہ اگزامپل دوں تو بی ایڈ کا جو سبجیکٹ ہے جو اگر پشاور یونیورسٹی میں یہ آؤٹ لائن ہے تو سیم اٹ از یہی کریکولم کا سبجیکٹ کراچی کی کسی یونیورسٹی میں بھی ہوگا, یہی پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہوگا, یہ سندھ کی کسی یونیورسٹی سائٹ پہ ہوگا, بلوچستان کی کسی یونیورسٹی میں ہوگا, اے جے کے کی کسی یونیورسٹی میں بھی ہوگا. This is especially important in societies with a rich diversity of ethnic, racial and linguistic background. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جو ڈائیورسٹی ہمارے اندر آتی ہے, ہماری لینگویج میں آتی ہے, جو ہمارے کلچرز میں آتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایتھنک کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ریشل کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ لنگوسٹکس بیک گراؤنڈس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہسٹری اینڈ ہیریٹیج کی. اب ہسٹری اور ہیریٹیج کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کریکولم جو ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے آپ کی اسٹڈی آف ہسٹری کو, آپ کی ہیریٹیج آف دا کلچر کو. آپ جو اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں کلچرل روٹس اور آئیڈینٹی کی, وہ ان سب میں امپورٹنٹ ہے یہ چیز. اس کے بعد آ جاتا ہے ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز. اب ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں, مورل ویلیوز آپ انکلوڈ کر رہے ہیں, آپ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ہیں یہ کلچرز کے لحاظ سے. جس طرح آپ جو آپ کے جو لیسنز ہیں وہ ایتھکس پر انوالو ہیں, آپ کے سبجیکٹ میں سٹیزن شپ پہ ہیں, سوشل رسپانسبلٹیز پہ انکلوڈیڈ ہیں. اچھا, اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ٹریڈیشنز اینڈ ریچولس کی. اگر ہم ایجوکیشنل کانٹیکس میں بات کریں کریکولم میں تو ہم لوگوں کے اس کریکولم میں کیا چیزیں انکارپوریٹ ہو رہی ہیں؟ کلچرل ٹریڈیشنز انکلوڈ ہو رہے ہیں, ریچولز انکلوڈ ہو رہے ہیں جس میں کلچرل سیلیبریشن اور ہالیڈیز ہیں. اب فار ایگزامپل 5 فیبرری کی اگر بات کریں کشمیر ڈے, تو وہ کشمیر ڈے کا آف پورے پاکستان میں ہوتا ہے.
6 सितंबर का जिस तरह ऑफ होता था तो वो भी पूरे कंट्री में होता था, एक स्पेसिफिक प्रोविंस में नहीं होता, ठीक है। का सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, अब करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी की नॉर्म्स को, आपके जो कल्चर में एक्सपेक्टेशंस हैं उनको, जिस तरह जेंडर रोल्स हैं, सोशल एटिक्वेट्स हैं और बिहेवियरल नॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडिजियस नॉलेज की। अब किसी भी रीजन में इंडिजियस पॉपुलेशन क्या होती है कि उसमें आपका इंडिजियस नॉलेज, आपके सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं, लाइक आपका ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, आपकी जो आपकी इकोलॉजी, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इम्पॉर्टेंट है, कल्चर में जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है उस कल्चर, उस करिकुलम एज अ कल्चरल एस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि क्रॉस कल्चर की अवेयरनेस के लिए ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं अडेप्टेशन और चेंज की। अब आई गेस लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि अडेप्टेबिलिटी जो है वो आपके करिकुलम में वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कल्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद इम्प्लिसिट कल्चरल मैसेज, अब कल्चरल मैसेजेस क्या हो सकते हैं, जो आपके कल्चरल कंटेंट से बियॉन्ड अगर हम बात करें तो जो करिकुलम है वो आपकी एक मैसेज कन्वे करता है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फ्रेम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें लर्निंग हो रही है, जिसमें आप हमारा हिडन करिकुलम इंक्लूड है, टाइप्स ऑफ करिकुलम में ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल स्टेक होल्डर्स की। अब जो करिकुलम की डेवलपमेंट है उसमें क्या इनपुट है वेरियस कल्चरल स्टेक होल्डर्स की, उसमें एजुकेटर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी के लीडर्स इन्वॉल्व हैं, पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व हैं, वो सब लोग इन्वॉल्व हैं जो कल्चर का पर्सपेक्टिव है उसको देख के उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उस प्रोसेस की उनको देखते हैं। अब इसके कंक्लूजन में अगर मैं बात करूं तो कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशन है। अगर हम बात करें एक तरफ तो जो कल्चरल आइडेंटिटी और अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इसके बियॉन्ड बात करें तो इसमें बहुत सी बायसेस आ जाती हैं, स्टीरियोटाइप के लोग आ जाते हैं, एक्सक्लूजन्स आ जाती हैं, और उस सब के अलावा जो क्या चीज़ें हैं वो उनको जो डिज़ाइन किया जाता है और उनको रिव्यू किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम ये देखें जो करिकुलम है और जो एजुकेटर्स जो उनको बनाते हैं उनकी जो माइंडफुल चीज़ें, कल्चरल डायमेंशंस हैं उनकी करिकुलम में, वो आप एक चीज़ को इंश्योर करें कि वो जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट का और सोसाइटी का वो सबका उस होल जो आपकी सोसाइटी है उस पर क्या असर पड़ रहा है और आपका जो स्टूडेंट है उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो आई क्रिएटेड व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक मैंने दे दिया है कम्युनिटी पे भी और चैनल के अबाउट में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ब्लॉग भी मैंने क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आप लोग पेड नोट्स लेना चाह रहे हैं, असाइनमेंट्स लेना चाह रहे हैं और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो आपको ईमेल मेरा गिवन है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।